جی، تو آج ہم بات کرتے ہیں نعت کیا ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کرنا بھی ہے، لیکن اصطلاح میں نعت مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ جہاں تک نعت کا تاریخی معاملہ ہے تو اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی ہو گیا تھا۔ فارسی زبان کی بات کی جائے تو فارسی زبان و ادب میں بھی نعت کا بڑا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں پر شیخ سعدی، ان کے ساتھ ساتھ امیر خسرو، فیضی، بیدل، عراقی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی جیسے شعراء کے ہاں ہمیں بہت سا نعتیہ کلام مل جاتا ہے۔ اردو زبان کی بات کی جائے تو اردو زبان کے بیشتر مسلم شعراء کرام نے نعت کے ذریعے سرکار دو عالم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ حمد کی طرح نعت کا آغاز بھی دکن سے ہوتا ہے۔ دکن کے دیگر شعراء نے بھی حسب استطاعت اس صنف میں طبع آزمائی ہے۔ یہی حال شمالی ہند کے اردو شعراء کا بھی ہے۔ ان میں خواجہ میر درد، امیر مینائی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی وہ شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نعت کے میدان میں بھی کئی جدتیں پیدا کی۔ ان کی معروف زمانہ نظم مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نہایت ہی انوکھے انداز میں پیش کیا۔ ان کے علاوہ حفیظ جالندھری، احسان دانش، ماہر القادری، احمد رضا بریلوی، نعیم صدیقی، امین گیلانی، حفیظ تائب، مظفر وارثی، حافظ لدھیانوی، محسن نقوی اور ڈاکٹر خورشید رضوی کے نام بے حد اہم ہیں۔ بہت سے ہندو شعراء نے بھی نعت کے ذریعے سرکار دو عالم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ان میں دیا شنکر نسیم، کشن پرشاد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سکھ شعراء میں کنور مہندر سنگھ بیدی اور عیسائی شعراء میں نذیر کیسر وغیرہ کے ہاں نعتیہ کلام کے نمونے ملتے ہیں۔ نعتیہ اشعار کی بات کی جائے تو علامہ اقبال کا مشہور شعر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حفیظ جالندھری کا مشہور شعر ہے سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ مولانا ماہر القادری کا ایک شعر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔